بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد مقام طف میں قتل کر دیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل نے عالم بیداری میں بتایا ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین عراق کی سرزمین میں قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا، مجھے اس زمین کی مٹی لا کر دکھا دو جہاں حسین کو قتل کیا جائے گا۔ پس وہ گئے اور مٹی لا کر دکھا دی کہ یہ اس کے مقتل کی مٹی ہے۔ سامعین، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو رواں تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کیا بات ہے؟ چشمان مقدس سے آنسو کیوں رواں ہیں؟ فرمایا، مجھے ابھی جبریل خبر دے گئے ہیں کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو اس سرزمین پر قتل کر دے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بن علی کو 60 ہجری کے اختتام کے بعد شہید کر دیا جائے گا۔ سامعین، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رونے کا سبب پوچھا اور کہا، کس شے نے آپ کو گریہ و زاری میں مبتلا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور اور ریش مبارک گردآلود تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حالت بنی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابھی حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سامعین، مذکورہ حدیث کتب اہل سنت میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ سامعین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون سے بھری ہوئی ایک شیشی لیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ سامعین، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد قوی ہیں۔ حمزہ بن زیارت نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ دونوں پیغمبر امام حسین علیہ السلام کے روضہ پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیخ ابو نصر نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت جعفر بن محمد نے فرمایا کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی قبر انور پر 70,000 فرشتے اترے اور قیامت تک آپ کے لیے اشک باری کرتے رہیں گے۔ ایک یہودی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام رو رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ آقا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، کیا اشقیاء نے امام الانبیاء کے نواسے کو شہید کر دیا ہے، ہم انہی کے غم میں رو رہے ہیں۔ سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور ان کا غم 1400 سال سے متواتر جاری ہے۔ ہم اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں جاری ہے۔ ویسے بھی اپنا عقیدہ بڑا سیدھا سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے ساتھ خوشی اور ان کے غم کے ساتھ غم۔ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے بہت پہلے جب ان کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر سن کر روتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیا ہی باقی نہیں رہ گئی۔ کس زبان سے دعوے کرتے ہیں کہ نبی کے ماننے والے ہیں، ان کی اولاد کے غم کو غم ہی نہیں سمجھتے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کو سلطان باہو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملحظہ سروردہ کر دے تے خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو، پر صادق دین انا دے باہو جو سر قربانی کرتے ہو۔ آمین۔ اس کو ذرا اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر دین صرف علم کے حاصل کرنے میں ہوتا تو عمل کرتے ہوئے سر نیزوں پر کیوں چڑھا دیے جاتے؟ اس وقت کے 18,000 عالموں کو حضرت امام حسین کے نام پر جان قربان کرنی چاہیے تھی۔ اگر ان کو ذرا بھی لحاظ ہوتا حضور کا تو خیمے کیوں جلتے؟ اگر وہ حضور سے کی گئی بیعت کو مانتے تو پانی بند نہ کرتے۔ پر سچا دین تو باہو ان کا ہے جو اپنا سر راہ خدا میں قربان کرتے ہیں۔ سامعین، اسی طرح حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں: ای صبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان۔ اردو ترجمہ: اے صبا، اے دور رہنے والے لوگوں کی قاصد، ہمارے آنسوؤں کا ہدیہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کی پاک خاک تک پہنچا دے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں، کیا درے مقصود نہ دیں گے ساقیے کوثر مجھے۔ سامعین، غور طلب بات تو یہ ہے کہ جب کسی کے پڑوس میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ یگانگت کے لیے اس دن اپنے گھر میں خوشی کی کوئی تقریب نہیں رکھتے ہیں، مگر ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے غم میں شریک ہونے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اہل تشیع کرتے ہیں۔ سامعین، ان کا عمل ان کے ساتھ، ہم اہل سنت اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ بات بڑی سیدھی ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے اس کے جواز اور امتناع کی دلائل تو لے آتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ قرآن اور صاحب قرآن کو ماننے کا حق کیا ہے۔ قرآن صاحب قرآن کی محبت کے بغیر اپنے معنی نہیں کھولتا۔ صاحب قرآن سے قربت ان کا شرف ہے جو انہیں سر آنکھوں پر رکھیں، جنہیں صاحب قرآن نے کندھوں پر اٹھائے رکھا۔ اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو آیات تو یزید پلید نے بھی پڑھی تھیں، نماز تو لشکر اشقیاء نے بھی پڑھی تھی۔ جن لوگوں کو صرف محرم میں ہی قرآن و حدیث اور صحابہ یاد آتے ہیں اور جنہیں مسلمانوں کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا کھٹکتا ہے، وہ ذرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار پڑھیں۔ ترجمہ: جب کسی محفل میں ذکر علی ہو یا ذکر فاطمہ ہو یا ان کے دو فرزندوں حسن و حسین علیہ السلام کا ذکر ہو تو کچھ لوگوں کو ذکر محمد و آل محمد سے روکنے کے لیے دوسری باتیں چھیڑ دیتے ہیں۔ تمہیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جو کوئی اس خاندان کے ذکر میں اس طرح کی رکاوٹیں ڈالتا ہے وہ بدکار عورت کی اولاد ہے۔ وہ لمبی روایات درمیان میں لے آتے ہیں کہ علی و فاطمہ اور ان کے دو فرزندوں کا ذکر نہ ہو سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، ان باتوں سے بچو کیونکہ یہ رافضیوں کی باتیں ہیں۔ میں ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جو آل رسول سے محبت کرنے والوں کو رافضی کہتے ہیں۔ میرے رب کی طرف سے درود و سلام ہو آل رسول پر، اور اس طرح کی جہالت محبان آل رسول کو رافضی کہنے پر لعنت ہو۔